حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت سارے باتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اس دنیا میں کیا کیا ہوگا. اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ جو مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس میں ایک شخص آتا ہے، اس کا روحدہ اور ایکسٹریملی ایک ہینڈسم بندہ مسجد نبوی میں انٹر ہوتا ہے، اور اس کے ایکسٹریملی سفید کپڑے اور بالکل بلیک بالز تھے. جیسے ہی وہ آتا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے محمد، مجھے دین کے بارے میں بتاؤ، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. تو حضرت وسلم اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا عبادت نہیں کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننا، زکوٰۃ، حج اور عمرہ ادا کرنا. اور اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ مجھے دین کے بارے میں بتاؤ. تو حضرت وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور ان کے انجل کو ماننا، یعنی ان کے فرشتوں کو ماننا، ان کے کتابوں کو ماننا، اور آخر میں بتایا قیامت کو ماننا. جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ قیامت کے بارے میں بتائیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جتنا علم آپ کو قیامت کے بارے میں پتا ہے اتنا مجھے ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی قیامت کے بارے میں نہیں پتا. اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے کچھ نشانیاں پتا ہے قیامت کے بارے میں. تو وہ اسے فرماتا ہے کہ اس سے پہلے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ہی سال پہلے سب کچھ بتا دیا تھا صحابوں کو کہ بات کیا ہوگا، لیکن وہ چیزیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی کہ ایک جو لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، تو تفسیر قرآن میں اس کا جو تفسیر نکلتا ہے کہ جب بچے اپنے پیرنٹس کو غلام سمجھیں گے. دوسری جو چیز بتائی تھی یعنی چرواہا، جو جیپریس تھے جو اس ٹائم بغیر چپل کے گھومتے تھے اور اپنی خانہ بدوش کی طرح چرواہے کرتے، کہیں بھی وہ پرمنٹ نہیں رہتے تھے. یہ آگے جا کے بیلڈنگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور کمپٹیشن کریں گے. صحابہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ اتنے غریب لوگ کہ بالکل لوئر فیملی سے جو ان کا تعلق ہے بدو، تو یہ کیسے آگے جا کے یہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر ہوا. یہاں جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب عثمانی سلطنت، آخری عثمان کا جو آخری سردار ہوتا ہے سلطان عبدالحمید، اور وہ آخری سالوں میں اپنے امپائر کو انڈسٹریز، جو اپنے پرانے طریقے سے ایک انڈسٹریز کی طرف وہ توجہ دیتا ہے، فوکس دیتا ہے اور بہت سارے پروجیکٹ بناتا ہے. جیسے کہ پہلے پروجیکٹ بنائی اقدس سے لے کر مدینے تک، اس نے ایک ٹرین بھی بنائے. لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ تھا بدو، یعنی پھر سے وہی لوگ، کیونکہ ان لوگوں نے 10 سال پہلے صحابوں کو بھی شہید کیا تھا جو حج کے لیے جا رہے تھے. تو یہ سب بڑا مسئلہ تھا. تو سلطان عبدالحمید چاہتے تھے کہ ان کی جو رونانے تھے، جو بدو ہے، جو چرواہا ہے، ان کی زندگی کو پرماننٹ بنائے، یعنی خانہ بدوش کی زندگی سے ان کو ایک پرماننٹ انڈسٹریز کی طرف لے جائے. تو اس کے بعد تو وہ اپنی پروجیکٹس کو ان کی طرف، لیکن یہ بالکل خوش نہیں تھے. اس کے بعد آتی ہے ایک سعودی عرب کا ایک بادشاہ آتا ہے سامنے، اور وہ برٹش کے سہارا لے کے یہ سعودی عرب چین لیتا ہے ترکی سے. عثمانیہ سلطنت تھی، اور اس کا پھر نام رکھتے ہیں سعودی عرب. اور سعودی عرب میں کچھ سال بعد آئل نکلنے لگتا ہے، اور پھر یہ جو بدو تھے جو پہلے لوئر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، پھر بلینر، ان کے بلینر اور ملینر سامنے آئے، وہ اتنے مالدار ہو گئے. لیکن جب وہ مالدار بن گئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمیشہ کی طرح رہنے والا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے سوچا، سردار سامنے آتا ہے سلمان بن راشد جو اس زمانے کا، تو وہ یہ سوچتا ہے، تو وہ آئل سے چھوڑ کے اپنی کنٹری کو چینج کرتا ہے وہاں بزنس کی طرف اور بڑی انڈسٹریز کی طرف اس کو چینج کرتا ہے. اور کئی سال کے بعد
सऊदी अरब जो है बाद कुछ सालों के बाद वो एक बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था बुर्ज खलीफा, उसने उन लोगों ने बुर्ज खलीफा बनाया। और इस तरह आज कल जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर सऊदी अरब जो पहले बद्दू थे, जो पहले चरवाहे थे, वो आज आके बिल्डिंगों में कंपटीशन कर रहे हैं, एक से ज्यादा दूसरा। तो इससे पहले जो है सबसे बड़ा बिल्डिंग था, यानी 380 साल, यानी जो फिरौन इजिप्ट में सबसे बड़ा था, लेकिन फिर 380 साल के बाद ये रिकॉर्ड सऊदी अरब वालों ने तोड़ दिया। और आज भी हम अगर देखें तो सऊदी अरब वाले अपने उन चीजों में लगे हुए हैं और कंपटीशन कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक चीज। और इवन कि ये भी पता नहीं होता कि कौन सा प्रोजेक्ट और कितना मतलब लंबा बिल्डिंग बनने वाला है और कितने लंबा प्रोजेक्ट जाएगा। तो आप इस तरह की वीडियो पसंद है, सब्सक्राइब।